حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے تہخانے میں موجود قبر فاروق احمد لینارڈ انگریز کی ہے، جو انگلینڈ کے ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی قبر کے کتبے پر فاروق احمد لینارڈ انگلستانی لکھا ہوا ہے۔ اسلام کی دعوت پر مسلمان ہو گیا۔ اس کا نام لینارڈ تھا، مسلمان ہونے پر اس کا اسلامی نام فاروق احمد رکھا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا۔ اس میں حضرت سلیمان کا واقعہ، جس کا مفہوم یوں ہے: بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ و تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا: اے درباریو، تم میں سے کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے، قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ ایک بڑا جن بولا: میں وہ تخت حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار ہوں۔ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک باکرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا: جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، میں آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل جھپکنے سے پہلے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں حاضر کر دیا، اور وہ ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا: یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اب آ جائیں فاروق احمد لینارڈ کی طرف۔ اس نے یہ واقعہ پڑھا تو حیران ہوا کہ کیسے ایک شخص اتنی کم مدت میں سینکڑوں میل دور سے تخت لا سکتا ہے۔ یہ سوال اس نے مولویوں سے کیا، جس کا کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ اس انگریز فاروق احمد لینارڈ انگلستانی کو قرآن پاک کی سچائی پر پورا یقین حاصل ہو چکا تھا۔ یہ تو بس ایسی تصدیق چاہتا تھا جو اسے روحانی طور پر مطمئن کر سکے۔ اسے علمی افراد نے مختلف دلائل سے مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء کرام معجزات اور اولیاء کرام کو کرامات پر قدرت رکھتے ہیں، مگر یہ روحانی تصدیق کے جواب کا طلبگار تھا، اس لیے علمی جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے لاہور کے مقامات دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے مختلف مشہور مقامات کا دورہ کرواتے ہوئے جب داتا دربار کے سامنے سے گزرے تو اسے ایک روحانی کشش کی حامل خوشبو نے اپنی طرف کھینچا۔ یہ مزار کی جانب روانہ ہوئے تو اس کے ساتھیوں نے عقیدے کے اعتبار سے اختلافی نظریات کے پیش نظر اسے روک کر واپس لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا اور خوشبو کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ مزار کے احاطے میں داخل ہوتے ہی داتا دربار کے گیٹ پر ایک بزرگ نے آپ کا استقبال کیا اور ان کو چائے پانی پوچھا۔ فاروق احمد نے گرم چائے کی طلب ظاہر کی۔ بزرگ آدمی نے اپنا ہاتھ مغرب کی جانب بڑھایا اور آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی ایک ساتھ میں گرم چائے کا کپ فاروق احمد کے سامنے پیش کر دیا۔ فاروق احمد یہ سب کچھ دیکھ کر اپنے حواس کھو گیا۔ حواس بحال ہونے پر بزرگ وہاں پر موجود نہ تھے اور کافی تلاش بسار پر بھی نہ ملے۔ فاروق احمد نے مولویوں کو بتایا کہ اسے مزار داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فاروق احمد نے کہا یہ کپ لاہور، ملتان یا برصغیر کے کسی شہر قصبے دیہات کا کپ نہیں، بلکہ یہ لندن میرے گھر کا کپ ہے، جو پلک جھپکنے سے پہلے اس بزرگ نے لندن سے میرے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اسلام کے اصل ترجمان تو یہ اولیاء اللہ صاحب مزار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء ہیں۔ اس واقعہ نے فاروق احمد لینارڈ صاحب کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی اور کایا پلٹ دی۔ دنیا کو چھوڑ کر لندن شہر کا باشندہ ہمیشہ کے لیے لاہور داتا دربار کی دربانی پر معمور ہو گیا اور وہاں پر ہی 13 فروری 1945 میں فوت ہوا۔ آپ کا مزار بیسمنٹ داتا دربار لاہور، مینیجر اوقاف دفتر کے ساتھ واقع ہے۔